الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام باد کربلا میں آپ سبھی کا ہم استقبال کرتے ہیں۔ گفتگو کا سلسلہ یہاں پر جا کر کے تمام ہو گیا تھا کہ اہل حرم یعنی اسیران کربلا اب شام میں داخل ہو چکے ہیں، یعنی اس شہر میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس سیڑھی پر انہیں کھڑا کر دیا گیا ہے جہاں سے لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ کی آخری گفتگو یہ تھی کہ ایک بزرگ نے جب آ کر کے برا بھلا کہا تو امام سجاد علیہ السلام نے قرآن مجید کی کچھ آیات کی تلاوت اس کے سامنے کی اور کہا کہ ان آیتوں سے جو مراد جن شخصیتوں کی طرف اشارہ ہے وہ ہم ہی ہیں۔ اب آئیے یہاں سے بات کرنا ہم چاہتے ہیں کہ یزید کے دربار میں جب یہ قافلہ پہنچا ہے تو وہاں جو واقعات ہم بہت ہی مصائب میں مختصراً یعنی طور پہ سن کے گزر جاتے ہیں اکثر، اس میں جو باریکیاں ہیں وہاں پہ جو حکمت عملی امام سجاد علیہ السلام نے اپنائی ہے اس کے بارے میں آج انشاءاللہ جانیں گے۔ ملاقات کرواتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید ذکی حسن صاحب قبلہ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلا سوال جو کہ اعتراض کی صورت رہی ہے کئی زمانوں میں، ہم چاہتے ہیں کہ آج بھی اگر ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ بات کسی نے ڈال دی ہو تو واضح ہو جائے تو زیادہ اچھا ہوگا۔ یہ جو کہی جاتی ہے کہ دو شہزادوں کی تاریخ پڑھ کے بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امام حسین بھی شہزادے ہیں، یزید حکومت کا ایک بادشاہ آدمی وہ بھی، یعنی اس انداز سے دیکھا ہے تو وہ بھی ایک شہزادہ ہے، تو دو شہزادوں کی جنگ تھی یہ جو کہا جاتا ہے، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ واقعات کربلا کے بارے میں تجزیہ اور تحلیل کرنا اور اس کے بارے میں غور کرنا ہم سب کی یقیناً دینی شرعی ذمہ داری ہے، لیکن میں آپ سے دوبارہ پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی آپ نے کیا دو لفظیں استعمال فرمائی تھیں؟ یعنی یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی جو کربلا میں ہوئی ہے۔ کیا مطلب دو شہزادوں کی جنگ؟ ہاں، یہ جو اعتراض کرتا ہے یہ دو شہزادے تھے جو آپس میں لڑ گئے، ایک جیت گیا ایک ہار گیا۔ اس میں اتنا شہزادے کیسے کہا جا سکتا ہے؟ شہزادہ اس موقع پر کہا جاتا ہے کہ جب دو اچھے گھرانے کے لوگ آمنے سامنے ہوں، اچھا ایسے موقع پر کہا جا سکتا ہے کہ دو شہزادے۔ جہاں تک سرکار سید الشہداء امام حسین صلوات اللہ وسلام علیہ کی بات ہے تو وہ تو مسلمات میں سے ہے کہ وہ گھرانہ، وہ خاندان جہاں پر وحی پروردگار نازل ہو رہی ہے، جو معدن الرسالہ ہے، جو ہر اعتبار سے مقدس محترم پاک صاف ہے، وہاں تک تو ٹھیک ہے لفظ شہزادہ، لیکن یہ دوسرا جو سامنے آ کے کھڑے ہو رہا ہے اس کی تو اتنی اوقات بھی نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو سکے، وہ کہاں سے شہزادہ ہو جائے گا؟ میں عرض کروں، جناب عبد الشمس رسالت مآب کے دادا کے دادا ہیں۔ اچھا، ان کے گھر میں ایک بیٹا جناب ہاشم کہ جن کی نسل سے رسالت مآب ہیں جی، اور ان کے گھر میں ایک غلام ہے امیہ جی۔ اس امیہ کو جناب عبد الشمس نے آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا۔ اچھا، اس امیہ کا لڑکا ہے حرب، جی، حرب کا لڑکا ہے ابو سفیان، ابو سفیان کا پوتا ہے یزید۔ تو غلام کے گھرانے کا رہنے والا کیا شہزادہ کہلاتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا ایسا، تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، دوسری بات، جس موقع کے اوپر رسالت مآب مکہ معظمہ میں داخل ہوئے، فتح مکہ کے موقع پر آپ نے ان سارے مکے میں موجود بڑے بڑے یہ کافر شدید کفر والے ان سب کے لیے فرمایا کہ انتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو۔ اچھا، اس طلقاء میں ابو سفیان بھی تھا اور یزید ابو سفیان کا پوتا ہے جی۔ اور میں عرض کروں کہ جس موقع کے اوپر شہزادی زینب نے اس دربار یزید میں خطبہ دیا ہے، ہمت، جرأت، بہادری دیکھیں۔ آپ نے فرمایا یبنت طلقاء، اے رسالت مآب کے آزاد کیے ہوئے کے لڑکے، تم مجھ سے بات کر رہے ہو؟
اچھا جو آزاد کیا ہوا لڑکا ہو جی اس کی یہ ہمت، یہ جرأت کہ وہ شہزادوں کے سامنے کھڑے ہو اور پھر اس موقع پہ کہا جائے کہ دو شہزادوں کی جنگ، نہ یہ جملہ صحیح ہے، نہ یہ ترکیب صحیح ہے، اور نہ ہی اس کے کہنے والے کے ذہن کی فکر صحیح ہے، بالکل باطل ہے۔ امام حسین کے مقابل میں یزید کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی اوقات نہیں ہے۔ بے شک بے اس شک اعتبار سے یہ جملہ کبھی بھی استعمال کرنا مسلمانوں کے لیے مناسب نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ اب چلیے آغاز کرتے ہیں یہاں سے۔ ناظرین بہت ہی غور سے سنیے گا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلے آپ یزید مرد آباد کہہ دیتے ہیں، ہم یزید اتنا ہم سنتے ہیں کہ بہت ہی اس کو اپنی زبان میں کہا ہے تو ہم بہت ہلکے میں لیتے ہیں۔ کیا اس کا ایک دہشت تھی اس کے دربار میں، اس کے علاقے میں، اس کی حکومت، اور اس مقام پر پھر وہاں جا کر کے اہل بیت کا کلام کرنا، تب اس میں ایک وزن پیدا ہوگا کہ کیسا ماحول تھا۔ اس ماحول کے درمیان میں امام سجاد علیہ السلام نے کلام کیا۔ تو یزید کا ذرا پس منظر بتائیں آپ کیا؟ دیکھیں، ایک بات تو پہلے سمجھ لی جائے کہ وہ مظالم اور وہ جو جرم یزید کے سامنے آئے ہیں وہ کسی بھی انسان کے کیریکٹر کو واضح کرنے کے لیے کافی ہیں۔ جی یزید نے اپنی حکومت کے دور میں، جو 3 سالہ حکومت کا زمانہ ہے، اس دور میں 3 بڑے ظلم ڈھائے ہیں۔ پہلے سال اس نے امامت پہ حملہ کیا، سرکار سید الشہداء کو شہید کیا، ان کے اہل حرم کو اسیر کیا۔ جی دوسرے سال مدینہ طیبہ کے اوپر حملہ ہوا، واقعہ حرہ، جس میں رسالت مآب کی مسجد میں گھوڑے باندھے گئے۔ 3 دن تک پوری مدینے کی عورتوں کو حلال کر دیا گیا اور ان کے سارے سامان لوٹ لیے گئے۔ یہ دوسرے سال کا جرم ہے۔ تیسرے سال کا جرم ہے کہ اسی خانہ پروردگار پر حملہ کرتے ہوئے اس کے اوپر آگ برسائی گئی، خانہ کعبہ پر۔ جی یہ تو ہے اس کے 3 سال کا جرم۔ اب آئیے خود اس کا کریکٹر کیا ہے۔ اس کا حال یہ تھا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، اس کا حال یہ تھا کہ وہ شراب میں ڈوبا رہتا تھا۔ پینا اور ہوتا ہے، ڈوبے رہنا اور ہوتا ہے، اتنا زیادہ پیتا اتنا تھا۔ زیادہ۔ اس کا حال یہ تھا کہ اس کو بندروں کا رقص پسند تھا۔ اچھا، جب یہ بندر ناچ رہے ہوں اس کو بڑا پیارا لگتا تھا۔ حتیٰ اس کے بندروں میں سے ایک بندر جب مر گیا تو اسی شام میں سوگ منایا گیا تھا، بندر کے مرنے پر۔ بندر کے مرنے پر۔ اور عالم یہ تھا کہ سرکار سید الشہداء کی جو لفظ ہے کہ یزید رجل فاسق معلن بالفسق قاتل النفس المحترمہ، واقعات کربلا سے پہلے ہی یزید کا کریکٹر یہ تھا کہ وہ لوگوں کے قتل میں لذت محسوس کرتا تھا، یعنی اور اس بنا پر اس کے سامنے کسی کی مجال نہیں تھی کہ گفتگو کر سکے۔ جس موقع کے اوپر وہ بیٹھ جاتا تھا لوگ تبھی بیٹھتے تھے، اور جس موقع کے اوپر وہ اجازت دیتا تھا تب لوگ بول سکتے تھے، ورنہ اس کے سامنے حتیٰ بعض روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ اس کے دربار میں اگر کوئی بلا وجہ بھی بول دیا ہے تو اس پر بھی یزید کی طرف سے عتاب ہوا ہے، سزا ملی ہے اس کو۔ اور عالم یہ تھا کہ اس کے سارے یہ غلام، یہ سارے خادم اس کے ساتھ، اس میں اپنا ایک خاص محافظین کا حلقہ بنا رکھا تھا، جن کے بارے میں اختلاف ہے، کچھ نے 25 لکھا ہے، کچھ نے 32 لکھا ہے، الگ الگ۔ یہ سب ننگی تلواریں لیے ہوئے یزید کے ساتھ چلتے تھے، اور جس موقع کے اوپر یزید دربار میں آتا تھا یہ سارے تلوار لیے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ داخل ہوتے تھے، اور جب تک یزید بیٹھا رہتا تھا یہ ننگی تلواریں لیے ہوئے اس کے ساتھ کھڑے رہتے تھے۔ اچھا، یہ چیز وہ ہوتی ہے کہ جو سامنے موجود افراد کے دل میں روب پیدا کر دیتی ہے، ایک دہشت پیدا کر دیتی ہے۔ خود یزید کے زندان میں نہ جانے کیسے کیسے افراد تھے جو مدتوں سے زندان میں رکھے گئے تھے کہ جن کی کوئی خطا نہیں تھی، لیکن بس چونکہ یزید کو پسند نہیں ہے، یا ان میں سے اکثر وہ تھے کہ جو امیر المؤمنین کے نام لینے والے تھے، ان سب کو زندانوں میں ڈال کر مدتوں زندان میں رکھا گیا تھا۔ اور پھر میں عرض کروں کہ عالم یہ تھا کہ یہ دیکھیے، جب کوئی ظالم ہوتا ہے تو اس کے اتنے ہی خوشامدی بھی ہوتے ہیں۔ چاپلوس، جس کو اپنی زبان میں کہا جاتا ہے، چاپلوس قسم کے افراد، یہ ان افراد سے گھرا رہتا تھا۔ حتیٰ میں عرض کروں کہ روایت میں ہے کہ جس موقع کے اوپر شام یہ قافلہ پہنچا ہے یہ سارے چاپلوس قسم کے افراد، خوشامدی مزاج کے افراد آئے تھے
اور دربار میں آ کر یزید کو مبارکباد دے رہے تھے. صرف کس لیے؟ تاکہ کچھ انعام مل جائے, کچھ اس سے رقم مل جائے. تو اس قسم کے افراد بہت زیادہ تھے کہ جو اس کے چاروں طرف رہتے تھے. اب اس پس منظر میں آپ غور کیجئے, یزید ہے کہ جس کے ظلم کا دور دور تک چرچا ہے, اور پھر عالم یہ ہے کہ اس یزید کے ظلم کے ساتھ ساتھ یہ سامنے 700 کرسی نشین بھی بیٹھے ہیں اونچائیوں کے اوپر, اور پھر ان کے درمیان اگر رسیوں میں جکڑ کر ایک ایسا انسان کہ جس کے گلے میں خاردار طوق ہے, خاردار میں واضح کر دوں, خار کانٹوں کو کہتے ہیں, چوتھے امام کے گلے میں جو طوق ڈالی گئی تھی اس میں کیلیں لگی ہوئی تھیں, اندر کی طرف ان کی نوک تھی. نتیجے میں اگر گردن کو زیادہ ہلایا جاتا تو وہ نوک امام کے گلو مبارک میں پیوست ہوتی تھی. آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مولا کے گلے میں جو زخم تھا آپ کی شہادت تک باقی رہا ہے, وہ زخم امام کا باقی رہا تھا, حتیٰ امام شہید ہوئے ہیں اتنے سال, 35 سال تک اس کی نشانی باقی رہی تھی امام کے گلے میں. گلے کے ساتھ ساتھ آپ کے کمر میں لنگر ہے, پیروں میں آپ کے زنجیر پڑی ہے, اہل حرم اسیر کیے جا چکے ہیں, پورے گھر والوں کی شہادت اور ان کے سرائے مبارک کو, امام حسین کے سر کو, بقیہ کو دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد بھی یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر امام کا خطبہ دینا, اپنی بات کو محکم طریقے سے کہنا, یہ اس بات کی علامت ہے کہ جو شجاعت میدان جنگ میں دکھائی دے رہی تھی بقیہ اہل بیت اطہار کے اماموں کی, ان شجاعتوں میں جو شجاعت امام سجاد علیہ السلام کے سامنے آئی ہے, صبر کے عنوان سے, شہامت کے عنوان سے, اور ظالم کے دربار میں اپنی حق بیانی کے عنوان سے, وہ بالکل منفرد ہے. جی آقا, ابھی آپ نے گفتگو کے درمیان یہ بات کہی کہ اونچائیوں پر, بلندیوں پر 700 کرسی, ہم لوگ مصائب میں بھی سنتے ہیں کہ 700 کرسی نشین, اور وہاں پہ شہزادیوں کا آنا, اور امام سجاد علیہ السلام کا اس طرح سے گرفتار اور زنجیر اور بیڑی. تو یہ 700 کرسی لگی ہوئی تھی, اس پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ایسا ہے؟ اگر ایسا ہے تو یہ لوگ کون تھے؟ شام کے ہی لوگ تھے یا کوفے یا کہیں اور کے لوگ تھے؟ پہلے تو میں عرض کر دوں کہ یہ 700 کرسیوں کا جو ذکر اور بلندی کا ذکر آتا ہے, دربار کو اس طرح سے یزید نے آراستہ کیا تھا کہ خود اپنی کرسی کو اونچائی کے اوپر رکھا تھا. اچھا. اور یہ اہل حرم کو اس نیچلے حصے میں جہاں کے اوپر لوگ اور باہر کا عام مجمع آتا تھا, وہاں کے اوپر ان اہل حرم کو کھڑے کرنے کے لیے موقع دیا, اور پھر ان بلندیوں کے اوپر اس نے اپنی کرسی کے, اپنے اس مسند کے چاروں طرف یہ کرسیاں لگوائی تھیں. یہ کرسیاں اس طرح کی ہوتی تھیں کہ جن کے اوپر ایک کرسی کے اوپر کم از کم 3 آدمی بیٹھ سکے, جن کو آج کے زمان میں صوفے کی شکل میں. یہ جو کرسیاں چاروں طرف لگائی گئی تھیں, ان کرسیوں کو معمولاً خالی رکھا جاتا تھا. اچھا. صرف موقع بموقع پہ جب بلایا جائے, جب موقع بموقع دعوت دی جائے تو وزراء بیٹھتے تھے بس, وہ بھی تقریباً 10, 12, 15, 20. لیکن جب کوئی بڑا فنکشن ہونا ہو, کوئی بڑا پروگرام کرنا ہو, تو ایسے موقع پر یہ ساری کرسیاں استعمال کی جاتی تھیں. اور ان کرسیوں کے اوپر بیٹھتے کون لوگ تھے؟ تقریباً 5 قسم کے افراد تھے کہ جو اس وقت ان 700 کرسیوں پہ لا کے بٹھائے گئے تھے, جن میں سے کچھ تو وہی تھے کہ جو یزید کے وزراء میں شمار ہوتے تھے, کچھ وہ تھے کہ جو شام اور جو شامات کہلاتا تھا. شامات وہ علاقہ تھا کہ جو شام کے اطراف کا علاقہ تھا, کہ جس میں یہ جارڈن بھی شامل تھا, یہ فلسطین بھی شامل تھا. ان علاقوں کے وہ سارے رؤساء اور صاحبان ثروت افراد, ان کو بھی بلایا گیا تھا, ان کو بھی بٹھایا گیا تھا, چونکہ یہ بہت بڑا جشن منایا جا رہا تھا. میں وہ لفظ عرض کروں کہ جس موقع کے اوپر اسی شام میں سہل داخل ہوا ہے, اس نے یہ دیکھا کہ سارا شام خوشیوں میں مصروف ہے. اس نے آگے بڑھ کر پوچھا تھا, یہ جملہ یہی ہے کہ یہ بتاؤ کہ آج تم سب کو کیا ہو گیا ہے, کیا تم سب آج خوشیوں میں مصروف, کیا تم عید منا رہے ہو؟ یعنی ایسا ماحول کریٹ کیا گیا. جی, کہ لگ رہا تھا کہ جیسے عید کا دن ہے. یہ کرسیوں کے اوپر پہلا تو وہ مجمع کہ جو وزیروں کا تھا, دوسرا ان لوگوں کا مجمع تھا کہ جو اطراف سے اور خود
شام کے رؤسا سمجھے جاتے تھے، صاحبان ثروت، قبیلوں کے سردار، ان کو لا کے بٹھایا گیا تھا۔ اچھا۔ تیسرے وہ لوگ تھے، تیسرے قسم کے وہ لوگ تھے کہ جو بقیہ ملکوں سے آئے تھے، مثلا روم کا نمائندہ وہاں کے اوپر موجود تھا، مثال کے طور کے اوپر مصر کا نمائندہ وہاں کے اوپر موجود تھا، یہ سب جو بقیہ ملکوں کے نمائندے تھے، اچھا، ان کو بھی بلا کر بٹھایا گیا تھا۔ اور ساتھ ہی ساتھ جی، یزید کی ایک بہت بڑی کمزوری تھی کہ اس کو عیسائی مذہب بہت پسند تھا۔ اچھا، عیسائی مذہب کے پادریوں کو بلانا، عیسائی مذہب کے پادریوں کو اپنے بزم میں موقع دینا، ان پادریوں کو بھی اس جگہ پر بلا کر بٹھایا تھا کہ جن میں سے ایک نے آگے بڑھ کر اعتراض بھی کیا تھا امام حسین کے سر مبارک کے اوپر، جو اگر کبھی موقع ملا تو میں عرض کروں گا۔ جی، اس طرح سے یہ سارے وہ تھے کہ جو مذہب کے لیڈر سمجھے جاتے تھے، حتیٰ ان میں یہودیوں کے بزرگوں کو بھی بلایا گیا تھا۔ اچھا، یہ جو بقیہ اقوام کے بزرگان تھے انہیں بھی بلایا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ پانچویں صنف جو وہاں پر موجود تھی، وہ اس کے کچھ تاریخ نویس افراد جو ہسٹورین کہلاتی ہیں، اچھا، انہیں بھی اس نے وہاں پر بلا کر بٹھایا تھا کہ جن کا بس کام یہ تھا کہ جو دیکھ رہے ہو ایز اٹ از لکھتے جانا۔ تو اب یہاں پر سوچیں آپ، یہ جو ہسٹورین لکھ رہا ہے اس کا کام کیا ہے کہ جو ہوگا وہی لکھا جائے گا۔ ایسے موقع پر یزید کے سارے خوشامدی، سارے درباری بس یہی چاہتے تھے کہ آج جو کچھ بھی ہو یزید کی تعریف میں ہو، صحیح، تاکہ ہسٹری کا جب حصہ بنے تو یزید کی تعریف ہسٹری بنے، جی، دشمن یزید کا نام ہسٹری میں شامل نہ ہونے پائے کہ کہیں اس کی تعریف سامنے آ جائے۔ ایسے ماحول میں اہل حرم کو، اہل بیت اطہار کو، امام سجاد علیہ السلام کو لایا گیا ہے، اور ان سب کے درمیان اہل حرم کو اسیر بنا کر کھڑے کر دیا گیا ہے۔ دیکھ رہے ہیں ناظرین، یہ یعنی کتنی پلاننگ، کتنی پہلے سے تیاری، اور جب سفیر آئے ہیں دوسرے ممالک سے تو وہ کتنے دنوں ان کو پیغامات بھیجے گئے ہوں گے، کب چلے ہوں گے، یعنی ایک عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، کتنی بڑی تیاری، اور آخر میں یہ کہنا ہی پڑا دیکھنے والے کیا تم لوگ عید منا رہے ہو۔ تو اب ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آخر یعنی پوری سیٹنگ ہے، اپنی زبان میں کہا جائے پوری سیٹنگ ہے یزید کی کہ اب کیا ہوگا اور اس کے بعد کیا ہوگا، اور لکھنے والے موجود ہیں، اور دور دراز سے جو بڑے مالدار ہیں اور جو وزیر ہیں اور سارے لوگ موجود ہیں، تو اس میں ظاہر سی بات ہے یزید کی تعریف ہو رہی تھی۔ تو مگر ایک بار ایسا ہوا کیا کہ امام سجاد علیہ السلام کو یہ موقع مل گیا کہ آپ نے خطبہ دے دیا، اور ابھی آپ نے اپنے درمیانی گفتگو یہ بات بھی پیش کی کہ کوئی اگر ذرا سا بول بھی دیتا تھا اور یزید کو اگر ناگوار گزر جائے تو وہ قید خانہ ہے یا تو قتل ہو۔ تو کیسا ماحول ہوا اور کیا ہوا کہ امام سجاد علیہ السلام کو بولنے کا موقع ملا؟ امام سجاد علیہ السلام کو اس دربار یزید میں کئی دفعہ بلایا گیا، اور اس طرح سے بلایا جاتا تھا کہ امام اکیلے نہیں آتے تھے بلکہ سارے اہل حرم کے ساتھ امام کو بلایا جاتا تھا۔ اچھا، وہ دن کہ جس دن یزید نے یہ خاص انتظام کیا کہ یہ سارے افراد کرسی نشین آ کر بیٹھے ہیں، اور پورے شام میں یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ آج مسجد میں خاص، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ دربار مسجد کا ایک حصہ تھا، جی، جناب یحییٰ کی قبر ہے ایک طرف، اور وہیں دوسری طرف یہ دربار شام میں لگتا تھا۔ یہ مسجد تھی، لوگ مسجد میں آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، اور پھر اس موقع کے اوپر دربار بھی ہوتا تھا، بہت سے لوگ دربار میں بھی آ کے شریک ہو جاتے تھے۔ صحیح، خاص اعلان کیا گیا کہ آج دربار میں خاص پروگرام ہے، جی، اور اس پروگرام کے لیے دو انتظام کیے اس نے سب کو بلانے کے علاوہ۔ ایک انتظام یہ کیا کہ یہ اہل حرم کو امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ دربار میں، یہ پہلے دن کا واقعہ نہیں ہے، یہ تقریباً 5ویں یا 6ٹھے دن کا واقعہ۔ اچھا، امام کو سارے اہل حرم کے ساتھ دربار میں بلایا، اور دوسرا انتظام یہ کیا کہ ایک زرخرید خطیب کو، کہ جس کی فکر کو بیت المال کے ذریعے سے ارتزاق کیا گیا تھا، اس کو بلایا گیا، اور آسان کریے مطلب جس کو بیت المال سے پیسہ دیا گیا تھا، اور اس پیسے کی بنا پر اب وہ بلایا گیا ہے، اور اس کے کام یہ ہے کہ دربار میں کھڑے ہو کر، ممبر تھا، اس ممبر کے اوپر بیٹھ کر یزید، اس کے باپ، اس کے دادا، اس کے پردادا، ان سب کی تعریف کرے۔ شاید اسی تعریف کا نتیجہ تھا کہ جو آج لوگ سوچتے ہیں کہ یزید بھی شہزادہ تھا معاذ اللہ،
اچھا. اور اس کو یہ پیسے کے ساتھ یہ بھی تاکید کی گئی تھی کہ تمہیں دوسرا کام بھی کرنا ہے. یزید کے آباء و اجداد کی تعریف کے ساتھ ساتھ معاذ اللہ امام حسین، ان کے والد، ان کے دادا، ان کے خاندان کی برائی بھی پیش کرنی ہے. یہ دو کام دیے گئے تھے. روایت ہے کہ دعا یزید لعنت اللہ بالخاطب، خطیب کو بلایا یزید نے، وَأَمَرَهُ أَن يَصْعَدَ الْمِنبَرَ، حکم دیا کہ جاؤ اس ممبر پہ، فَيَذُمَّ الْحُسَيْن، معاذ اللہ امام حسین کی مذمت کرو، وَأَبَاهُ، معاذ اللہ ان کے والد اور ان کے دادا کی مذمت کرو. فَصَعِدَ، یہ منحوس گیا ممبر پہ، یعنی یہ خطیب، وَبَالَغَ فِي ذَمِّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ علی بن ابی طالب الحسین الشہید وَالْمَدْحِ لِمُعَاوِیَہ وَیزید، اس نے خوب بھر کے تعریف کی یزید اور اس کے خاندان کی، اور خوب جی کھول کر اس نے برائی کی معاذ اللہ امام حسین اور ان کے خاندان کی. لیکن اب یہیں پر جرأت ہاشمی دیکھیے، وہ جو امام سجاد علیہ السلام کی ہیبت ہے. جی آپ نے پوچھا تھا کہ کیسے امام گئے خطبہ دیا، وہ تو بعد کی بات ہے. ہاں، یہ موقع کیسے ملا؟ پہلا جملہ سنیے امام کا. اچھا. مجمع پورا بھرا ہوا ہے، کچھ لوگ ہیں جو نماز پڑھنے آئے ہیں، کچھ لوگ آئے ہیں جو جشن منانے آئے ہیں، کچھ لوگ آئے ہیں جو دیکھنے آئے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور ان کے بیچ وہ 700 کرسی نشین میں بیٹھے، اور اوپر سے وہ رائٹر قلم لیے ہوئے، نہ ان 700 نشین 700 افراد میں سے اکثر کو پتا ہے کہ یہ کون ہے، ان کا گھرانہ کون ہے، نہ شام والوں میں اکثر کو پتا ہے کہ یہ کون ہے، کچھ بھی نہیں پتا ہے. اچھا. بس یہ جانتے ہیں کہ ایک دشمن یزید ہے کہ جن کو گرفتار کر کے لایا گیا. اب یہاں پر امام کا پہلا جملہ اس پورے مجمع پر گویا ایک بہت بڑی بات ہو گئی کہ لوگ سن رہے تھے. کہتے مولا اس کو خطاب کر کے کہ فصاح بہ علی ابن الحسین، مولا نے چیخ کے کہا. اچھا، اب اس سے آپ متوجہ ہو جائیں، جب کوفے کا ذکر آ رہا تھا تو وہاں چوتھے امام کو اپنی بات کہنے کے لیے پورے بدن کی طاقت کو جمع کرنا پڑ رہا تھا. صحیح. لیکن شام میں فصاح، بلند آواز کے ساتھ کہا. اس کے معنی ہے کہ جو بیماری کا تذکرہ ہے وہ کربلا اور کوفے تک ہے. اچھا. کوفے کے بعد امام کی بیماری کا ذکر نہیں ہے، جو پہلے دن گفتگو میں آپ نے پوچھا تھا. جی ہاں. امام کی صحت مکمل، تو ظاہر اہل بیت کیا تھا تو صحت مند افراد ہیں. جی. تو یہ بیماری مصلحت کی بنا پر تھی. فصاح بہ علی ابن الحسین ویلک، جہنم ہے تیرے لیے، ایھا الخاطب، اے خطاب کرنے والے، خطابت کرنے والے، تیرے لیے جہنم ہے. فرماتے اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق، تو نے لوگوں کی، مخلوقات کی خوشی کو خرید لیا اللہ کی ناراضگی کے ذریعے سے. کتنا بڑا جملہ ہے. یعنی تو جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ تم سے یزید خوش ہوگا، اللہ ناراض ہو جائے گا. جی. اور اس کے بعد فرماتی ہیں فَتَبَّأْ مَقْعَدَكَ مِنَ النَّارِ، جا اپنے ٹھکانے کو جہنم میں تلاش کر. اتنا بڑا جملہ، اتنی جرأت کے ساتھ یزید جیسے ظالم کے سامنے کہنا، یہ بہت بڑی بہادری کی بات ہے، بہت بڑی شجاعت چاہیے. جی جی. یہ ہاشمی شجاعت تھی کہ جس کی بنا پر امام نے یہ جملہ فرمایا ہے. اور پھر اس کے بعد میں عرض کروں، آپ نے پوچھا کہ کیسے ممبر تک گئے. مولا فرماتے کہ یا یزید، اب مولا نے خطاب کیا یزید کو. اے یزید. آپ نے غور کیا، یزید حاکم ہے، اور اس زمانے میں حاکم کو یہ بات بالکل گوارا نہیں ہوتی تھی کہ کوئی حاکم کا نام لے. اوہو. اور امام نے کہا یا یزید. القاب سے نام لیا جاتا تھا یا بیٹے کے نام کے ذریعے پکار، مثلا یا ابا معاویہ، معاویہ لڑکے کا نام تھا، یا ابا معاویہ کہا جاتا. یزید کہنا یہ خود جرأت کی بات ہے. جی. وہاں تو لوگ چاپلوسی میں نے وہ لفظیں عرض کی تھی، میں اردو زبان میں نہیں کہنا چاہتا، وہ لفظیں کہ جو یزید کے لیے لوگ استعمال کر رہے تھے، اور ابھی ابھی وہ منحوس خطیب کتنی تعریف کر چکا تھا. مولا کہتے یا یزید، اے یزید. جی جی. یہ خود توہین تھی، اس زمانے میں بہت بڑی توہین تھی. مولا فرماتے اتأذن لی حتی اصعد هذه الاعواد، کیا مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں ان لکڑیوں کے اوپر اونچے پہ جاؤں، فَأَتَكَلَّمُ بِهِ كَلِمَاتٍ، میں بھی کچھ بولوں. اس کے بعد متوجہ مولا نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ لِلَّهِ فِيهَنَّ الرِّضَى وَلِهَٰؤُلَاءِ الْجُلَسَاءِ فِيهَا أَجْرٌ وَثَوَابٌ، میں جو بولوں گا
اس میں خدا کی طرف سے رضایت ہوگی اور یہ جتنا مجمع موجود ہے ان سب کے لیے اجر اور ثواب ہوگا. یعنی کیا مطلب ہوا؟ ابھی تک جو ممبر پہ بولا جا رہا تھا اس میں کوئی اجر و ثواب نہیں تھا اور اس میں کوئی رضائے پروردگار نہیں تھی. میں جب ممبر کے اوپر کچھ کہوں گا تو نتیجے میں اس میں اجر و ثواب ہے, اس میں رضایت پروردگار ہے. اب ذرا سوچئے, شام میں تو خبر یہ دی جا رہی ہے کہ معاذ اللہ یہ لوگ دین سے خارج ہیں, معاذ اللہ یہ سب ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور اب ایک شخصیت بلند ہو کے کہہ رہی ہے کہ جو میں کہوں گا اس سے خدا راضی ہوگا اور اجر و ثواب ملے گا. اجر و ثواب بھی ملے گا. تو کیا اجازت مل گئی؟ یزید نے کہا چلے جاؤ, یا کچھ ظاہر سی بات ہو گھبراہٹ تو ہوگی. اب یزید پہ تو سناٹا ہے. اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ممبر کے اوپر جائیں, اس لیے کہ یزید کہتا ہے کہ ان صعد المنبر ھذا, اگر یہ ممبر پہ چلے گئے لم ینزل, یہ تب تک اوپر سے اتریں گے نہیں الا بفضیحتی, جب تک کہ میری رسوائی کا سبب نہ بن جائیں, وفضیحت آل ابی سفیان, اور پورے میرے خاندان کو ذلیل و رسوا نہ کر دیں, تب تک ممبر سے نیچے نہیں آئیں گے. یزید نے کہا کہ سب کو خاموش کر دیا. اچھا, لیکن ظاہر ہے کہ جو مجمع نیچے کھڑا ہے, اب وہ تو اس کے اندر ایک بے چینی پیدا ہوئی کہ معلوم تو کریں یہ ہیں کون جو کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ بولوں گا تو اللہ راضی ہوگا اور اجر و ثواب دے گا. اب یہ مجمع میں ایک ہیجانی کیفیت ہے, یہ ہیں کون, کیا شخصیت ہے ان کی, پتا تو چلے. یزید نے کہا نہیں یہ کچھ نہیں بولیں گے. لوگوں نے کہا نہیں ان کو بولنے دیا جائے, اس لیے کہ یہ قیدی ہیں, ان کے زنجیریں پڑی ہوئی ہیں, ان کے گلے میں خاردار طوق ہے, کہ کیسے کچھ ایسی بات بولیں گے کہ تیرے خاندان کو رسوا ہونا پڑ جائے گا. حتیٰ خود یزید کا لڑکا معاویہ اس بغل میں بیٹھا ہوا تھا. اچھا, اس نے کہا کہ بولنے دی. اچھا, اس کو بھی ابھی تک خبر نہیں ہے, تفصیل نہیں اس کو پتا ہے, چونکہ وہ دنیا سے کنارہ کش ہو چکا تھا اور وہ پوری طرح سے دنیا کے سارے امور اور سیاسی امور سے اس نے اپنے کو دور کر لیا تھا. وہ کہتا بولنے دئیے, آپ کیوں اس کو روک رہے ہیں, آپ ان کو کیوں روک رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ تو قیدی کی حالت میں ہے, قیدی کیا زیادہ آپ کے خلاف بول پائے گا. اس موقع کے اوپر دیکھیں, جب اللہ حق کو کہلوانا چاہتا ہے تو باطل کی زبان سے کہلواتا ہے. یزید نے برجستہ یہ جملہ کہا کہ انہو من اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد زق العلم زقا. معاویہ تجھے نہیں پتا ہے, یہ رسالت مآب کے خاندان سے ہیں اور ان کو علم اس طرح سے عطا کر دیا گیا ہے کہ جس طرح سے پرندے اپنے بچوں کے منہ میں دانہ چگ کے ڈالتے ہیں. وہ وضاحت کی طرف میں نہیں جاؤں گا کہ جو یہاں کی بڑی اچھی وضاحت ہے, لیکن میرے پاس فرصت نہیں ہے. میں عرض کروں, یزید نے ابھی تک ان میں سے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ یہ اہل بیت رسول ہیں. اچھا, کسی کو نہیں پتا ہے. ہاں, لوگ نہیں جانتے کہ اہل بیت کون ہیں اور یہ بھی نہیں جانتے کہ یہ اہل بیت رسول ہیں. اب ذرا سوچئے, ایسے وقت میں یزید کی آواز یہ بلند ہو رہی ہے کہ یہ اہل بیت رسول ہیں, یہ علم کو بچپن سے لے کے اس عمر تک آتے ہیں, لہٰذا اگر یہ منبر پہ جائیں گے تو میری فضیحت ہو جائے گی. یعنی یزید دنیا سے چھپا رہا تھا کہ یہ رسول اللہ کے خاندان والے ہیں, کسی کو نہ پتا چلے, لیکن خود اللہ نے اس کی زبان سے پورے مجمع کے سامنے کہلوا دیا کہ تم نہیں بولنا چاہو پھر بھی ہم کہلوائیں گے, یہ اہل رسول آل رسول ہیں, یہ خاندان رسول سے ہیں. یہ وہ معجزہ ہے کہ جو امام کے بارے میں حق بیانی ہوئی ہے خود یزید کی طرف سے. جب لوگوں نے کہا کہ اچھا اب تو اور موقع ملنا چاہیے کہ ان کی بات سنی جائے, اب اتنی آواز بلند ہوئی کہ یزید نے کہا ٹھیک ہے, ان کو ممبر پہ جانے کا موقع دیا جائے. اب امام ممبر پہ تشریف لے گئے اور پھر ممبر پہ جانے کے بعد آپ نے وہ معرکۃ الآراء خطبہ دیا ہے کہ یزید کے محل کی چولیں ہل گئیں. پورا محل یزید کا لرز رہا تھا, حتیٰ وہ 700 کرسی نشین ان کی آنکھوں سے پردے ہٹ گئے, انہوں نے مخالفتیں شروع کر دیں یزید کے خلاف. یہی لوگ بغاوت کرنے لگ گئے ان میں سے اکثر. ایک عجیب ماحول پیدا ہوا امام کے اس خطبے کی بنا پر. اگر بہت شکریہ ادا کرتے ہیں یہ ڈیپلی اور باریکیوں پر جو آپ نے نظر ڈالی اور ہمارے ناظرین تک پہنچائی. تو ناظرین دیکھیے یہ موقع کیسے ملا امام کو اس منبر تک پہنچنے کا اور وہاں سے امام نے جو خطبہ پیش کیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ امام نے
جو خطبہ شروع کیا ہوگا تو اس کا انداز کیا ہے، اور پھر اس دربار میں جہاں لوگوں کو یہی معلوم ہے کہ یہ تو یزید کے خلاف ایک خاندان تھا اور یہ نہیں معلوم کہ یہ آل رسول ہیں، تو خطبے کا انداز کیا رہا، کن جملوں کو امام نے چنا، کیا کیا باتیں پیش کی ہے، وہ انشاءاللہ کل کے ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں بات کو پہنچایا جائے گا۔ فی الحال آج کے لیے بس اتنا ہی، والسلام، خدا حافظ۔